کل آپ نے جو تقریر کی پشاور کے جلسے میں، اس میں آپ نے بھی ذکر کیا، کچھ اور بھی مقررین نے ذکر کیا، جو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا ایک حالیہ بیان ہے. تو آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جی محسن نقوی کا بیان جو ہے وہ دراصل اس کی اپنی ہی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے. تو اس بیان کے بعد کوئی آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی بڑی ناراض ہے مسلم لیگ نون سے، تو آپ اور پیپلز پارٹی مل کر کوئی عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں؟ میر صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ حکومت کے پاس پہلے دن سے کوئی مینڈیٹ بھی نہیں تھا اور ان کا وہ بھی نہیں تھا، اعتماد بھی نہیں حاصل کر سکے تھے لوگوں کا. لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو آبویسلی کھو چکے ہیں یہ سارا کچھ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کو ججز میں حصہ نہیں ملتا تو سمری روک لو، سیٹیں نہیں ملتی تو دھاندلی کا الزام لگا دو. ایسا نہیں ہوا کرتا. آپ پرنسپل سٹینڈ لے لیں اور اس پہ قائم رہیں، پھر ہم وہ کرتے ہیں کہ جی ان میں کیا ہے. البتہ کچھ ایسی چیزیں ضرور ہے، جس طریقے سے صوبوں کے بارے میں آیا ہے وہ ایک بحث چل پڑی ہے، چاہے وہ یونٹس ہو چاہے آپ کا کیا خیال ہے، نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے؟ دیکھیں، اس پہ بحث تو ہونی چاہیے. لوگوں کا اگر ڈیمانڈ ہے تو اس پہ بحث ہونی چاہیے. ہمارا پرنسپل مطالبہ تو یہی ہے کہ جو پہلے آپ نے ترامیم کی 26ویں 27ویں ترمیم، وہ بھی صحیح نہیں تھے. لیکن اگر آپ نے صوبوں کے بارے میں کرنا ہے تو میر صاحب سب سے بڑی بات تو یہ کہ نون اور پیپلز پارٹی یہ دونوں سب سے زیادہ اس کو اپوز کریں گے، کیونکہ ان کی ساری چودراہٹ اور قبضہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ایک سندھ پہ قابض رہا ہے، دوسرا پنجاب پہ قابض رہا ہے. پنجاب کے لوگوں کو بھی جنون ڈیمانڈ نہیں مل رہی، اور اسی طریقے سے سندھ میں بھی ایسا نہیں ہو رہا. لیکن ڈیبیٹ کے لیے بہتر ہے کہ ہمارا ویسے اگر ڈیبیٹ شروع ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بیرسٹر گوہر خان چیئرمین تحریک انصاف ایک کیپیسٹی آپ کی، اور بیرسٹر گوہر خان ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کے طور پہ آپ کی ایک دوسری کیپیسٹی ہے. تو کیا واقعی پاکستان کو نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے؟ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کا تو موقع پہ یہ رہا ہے، اور خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یونٹس کی بھی ضرورت ہے، صوبوں کی بھی ضرورت ہے. تو ہم نے کہا ہے کہ یہ ایسے سینسٹیو ایشوز ہے کہ اس میں لارجر کنسنسس کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ. اور اگر ہم نے کچھ کرنا ہوا تو ایک تو یہ کہ اگر آپ صوبے کے باؤنڈریز چینج کر رہے ہیں تو آپ کو 2/3 میجارٹی اس صوبے کا بھی چاہیے. چاہے کہ پی کے میں ہزارہ صوبہ بھی بنے پھر بھی 2/3 میجارٹی سے ہوگا. اور اگر پنجاب میں کوئی اور ڈیوائیڈ ہوگا تو پھر بھی 2/3 میجارٹی ہوگا. ہم تو اگر کچھ کریں گے تو خان صاحب کے مشورے کے بغیر تو نہیں کریں گے. اگر ہمارے ایکسس وغیرہ ریسٹور ہو جاتا ہے اور ان سے ہم بات چیت کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات نہیں ہو پا رہی آپ کی، کافی عرصہ ہی ہو گیا ہے، 295 دن ہو گئے کہ ملاقات ہماری نہیں. تو اگر 300 دنوں کے بعد آپ کی ملاقات ہو جائے تو بہت سی چیزیں آپ ڈسکس کریں گے خان صاحب کے ساتھ، تو نئے صوبوں کا معاملہ بھی ڈسکس کریں گے؟ دیکھیں، ڈسکشن تو ساری چیزیں، سب سے بڑی پارٹی کی چیزیں ڈسکس کریں گے. ان کے ہیلتھ کے بارے میں ہمارا کنسرن ہے، ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. یہ بھی obviously خان صاحب جب بھی ملاقات پہلے ہماری ہوتی تھی تو خان صاحب کا ہمیشہ سے کنسرن پاکستان کے مسائل، معیشت، لوگ، یہ ساری چیزیں ضرور ڈسکس کیا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے خان صاحب کسی زمانے میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات تو کرتے تھے. جی ضرور کی تھی. ابھی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی اگر آپ حمایت کریں اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حمایت نہ کرے تو پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو نہیں ہو سکتی؟ نہیں، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی فور ریزن کہ صوبوں کی بھی آپ کو میجارٹی چاہیے. اور ایون ادروائز بھی کانسٹیٹیوشنل سے بالا تر ہو کر کے یہ ایک عوامی اور سیاسی مسئلہ ہے اور بڑا سینسٹیو ہے. اس پہ سارے لوگوں کا تو آن بورڈ آنا ضروری ہے. جہاں تک ہمارا پی ٹی آئی کا موقف ہے تو ہم تو موقف تب دیں گے جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی، اگر کوئی ایسی چیز چلتی ہے. لیکن پرائمریلی ہم نے یہ کہا ہے کہ مزید اس قسم کی لیجسلیشنز اور امینڈمنٹ ایک پارلیمان نہ کرے. اچھا، محسن نقوی صاحب کا ایک تو بیان وہ ہے نا جس پہ کل آپ لوگوں نے جلسے میں اظہار خیال کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک اور بیان دیا ہے. اس میں انہوں نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیں. لوگوں کی بڑی خواہش ہے اور رہے گی کہ کسی بھی طریقے سے میرے اور ان کے تعلقات خراب ہو جائیں، لیکن حکومت کا مستقبل پھر کیا دیکھتے ہیں؟ حکومت کا مستقبل بالکل 5 سال پورے کریں گے. شہباز صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے. کہ جو مرضی کر لیں، بیان میں سے جو مرضی نکال لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا کریں. تو محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ جو مرضی کوئی کر لے، شہباز شریف صاحب 5 سال پورے کریں گے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایون شہباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ وہ 5 سال پورا کریں گے. اچھا، یہ انہوں نے اس کے لیے کہا. میرا خیال ہے وہ بھی ایسا نہیں سوچتے. اور
جب آپ کے پاس عوامی سپورٹ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے جو ان کے پاس کبھی بھی نہیں، مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، اور کیوں مشکل لگ رہا ہے؟ یہ آلموسٹ امپاسبل لگ رہا ہے مجھے۔ کیوں امپاسبل لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی میر صاحب، اس وقت حالات دیکھیں، جب سے رجیم چینج ہو گیا ہے، اگر کسی کو کوئی 1% بھی کوئی لحاظ ہوتا تو وہ خود آگے بڑھتا برطانیہ کے وزیر اعظم کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے آئی ہیو ٹو گو۔ میر صاحب، نیگیٹو میں چلی گئی آپ کی اکانومی، غربت 40% سے نیچے، اسکول سسٹم خراب، ہیلتھ سسٹم خراب، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب، آپ کی جتنی بھی آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن آج سے 4 سال پہلے ایسے نہیں تھی جس طرح آج کی سچویشن ہے، چاہے وہ آپ کے پی کے لے لیں، چاہے آپ بلوچستان لے لیں، جبکہ ہم نے تو ہمیشہ سے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ایک زبان ہو کر کے سارے لڑے، بٹ ان کی کیپیسٹی نہیں، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، ان کو ہر قسم کا سپورٹ ملا لیکن اس سپورٹ کے باوجود یہ ڈیلیور نہیں کر سکے، یہ کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکے جو عام پاکستانی سمجھے کہ ان کو کوئی ریلیف ملا۔ اور سب سے بڑی بات، انہوں نے 2 ترامیم کر لی، ججز لے کے آئے میر صاحب، 26ویں ترمیم سے پہلے صرف 90 ججز تھے ہائی کورٹوں میں، اور 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے ایڈیشنل 93 جج کو اپوائنٹ کر لیا، لیکن لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد ختم ہو گیا، انصاف ناپید ہو گیا۔ اس لیے جو 3 ارگن ہوا کرتے تھے وہ 3 ارگن عملاً 1 ارگن بن چکا ہے، اور میڈیا بھی یہ لوگ ڈارمنٹ موڈ پہ لے گئے کیونکہ وہاں یا پیکا ایکٹ موجود ہے یا کوئی دوسری چیزیں موجود ہے، یہ صرف اپنے اقتدار کو شاید دن گن رہے ہوں گے۔ اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو اپوزیشن کی مختلف پارٹیز ہیں وہ انہوں نے جب احتجاج کرنا ہوتا ہے تو ہر پارٹی علیحدہ علیحدہ احتجاج کا اعلان کر دیتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جے یو آئی نے بھی ایک علیحدہ احتجاج کا اعلان کیا، اور آپ نے بھی ایک علیحدہ احتجاج کا اعلان کیا 5 اگست کو۔ اب جماعت اسلامی کہہ رہی ہے جی ہم 7 اگست کو پورے پاکستان کی سڑکیں بلاک کر دیں گے، 500 سے زیادہ مقامات انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیے جی، وہاں پر ہم سڑکیں بند کر دیں گے۔ تو اتنا بڑا اعلان کر دیا جماعت اسلامی نے، آپ جماعت اسلامی کی حمایت کریں گے؟ میر صاحب، پاکستان میں ایک چیز ہے، یہ تو مہنگائی کے خلاف ہے، لیکن ایون ہمارا جو اسرائیل کے بھی خلاف ہو، اگر فلسطین کے لیے اکٹھے ہوں تو سارے لوگ، جس طرح یورپ میں آپ نے دیکھا سارے لوگ مل کر کے ایک جگہ نکل کے آ جاتے ہیں، ایک عوامی قسم کا اجتماع ہوتا ہے، ہماری مختلف پارٹیز اپنے حساب سے کرتی ہیں۔ حافظ نعیم صاحب نے بڑا اچھا انہوں نے فلوٹ کیا ہوا، اور اچھی بات ہے اور سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن میری یہ خواہش ضرور ہے کہ ابھی صرف پارٹی بیس نہ ہو بلکہ جوائنٹ اپوزیشن کی بھی میٹنگز ہو، اور وہ بھی پبلک ریلیٹڈ۔ کیا ایک بڑی گرینڈ جوائنٹ اپوزیشن بننے کی کوئی امید ہے آپ کو؟ ہونے چاہیے، اور یہ وقت ہے کہ کر لے، ایک جوائنٹ اپوزیشن ہونے چاہیے جو پبلک انٹرسٹ جو میٹرز ہے ان پہ یکجا ہو، منیمم ایجنڈے۔ لیکن بیرسٹر گور صاحب، ہمیں تو ایسا نظر آتا ہے کہ جو تحریک تحفظ آئین آپ نے بنائی ہوئی ہے وہ اس کی ایک لائن ہوتی ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ دوسری لائن پہ چل رہی ہوتی ہے۔ نہیں، کچھ مطالبات ہمارے ایسے ہیں جس طریقے سے 5 تاریخ کا ہے، ہماری بھی ایک پارٹی ہے اور ہم اس الائنس کا ایک حصہ ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں منیمم، فار انسٹنس ہم کہتے ہیں جی پبلک کو ریلیف دے دے، یہ پرائسز کم کر لو، پیٹرولیم کے پرائس اگر رکھو، مہنگائی میں تو مہنگائی کے خلاف ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بن سکتا ہے۔ صرف یہ نہیں، ایون الیکشن کمیشن پہ ہو، صحیح ہو کہ الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہو، لوکل گورنمنٹ پہ ہو، عدلیہ پہ ہو، یہ تو کسی کا نہیں ہے، یہ تو ہم بنا رہے ہیں نا جی اپنے اپنے منشور کے مطابق، لیکن آگے آ کر کے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ یہ ظلم زیادتیاں وغیرہ ختم ہو، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ نہ ہو، عدلیہ اس سرکمسٹانسز میں اس قسم کا کام کرے، الیکشن ایسے ہم ہولڈ کرے، لوکل گورنمنٹ کو ایسے مضبوط کرے، الیکشن کبھی چوری نہ ہو، اس پہ تو ہم وہ کر سکتے ہیں۔